ان آیات کے متعلق حضرت مولانا لکھتے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قرآن اترا، آپ پوری محنت کے ساتھ اس کی اشاعت میں جی جان سے لگ گئے، اور اس کے ہر حکم پر پہلے خود عمل کرتے اور خوب سے خوب عمل کرتے، نمازوں میں گھنٹوں کھڑے کھڑے قرآن شریف تلاوت فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ادھر مخالفت کا ریلا اور آپ کی دشمنی کا زور بڑھا، جسمانی تکالیف بھی اٹھانی پڑی۔ رات دن کی اس سخت محنت پر اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اس آیت میں خطاب فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی محنت کریں۔ جب مالک بندے سے خود کہہ دے کہ بس اب تو تم نے محنت کا حق ادا کر دیا، اس سے بڑی مقبولیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے نبیوں کے واقعات کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جیسے کہ عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ یا تو وہ کتاب پڑھنا جانتے ہوں یا کسی نے یہ واقعات ان کو پڑھ کر سنائے ہوں یا بتلائے ہوں کہ سن کر لکھ لیا ہو۔ اس میں سے یہاں کوئی بھی ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں تھا، لیکن پچھلے انبیاء کے واقعات حضور کو قرآن مجید کے ذریعے عطا فرمائے گئے۔ اس کی زبان، علم و ادب، اسلوب، طرز بیان صاف ستھرا اور نکھرا ہوا، بے عیب، سلیس اور آسان، کلام ایسا کہ ساری دنیا کے عالم فاضل دیکھ سن کر دنگ رہ جائیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت 48 میں آیا ہے، کیوں کر اللہ ان کو تسلی نہیں دیتا جبکہ ان کا وجود رحمت تھا۔ سورۃ الانفال کی آیت 33 میں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت مولانا اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مخالفین پر عذاب عام رکا ہوا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے تھا۔ پھر سماج میں مشرک سوسائٹی کی طرف سے ایمان والوں پر ظلم و ستم توڑا جا رہا تھا۔ اس کو جو لوگ برا سمجھتے تھے اور خود کسی کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لیکن یہ ظلم انہیں ناپسند تھا، اس لیے اللہ سے استغفار کیا کرتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دو وجوہات ہیں، ایک میرا وجود، دوسرا توبہ و استغفار۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس امت کے لیے بنیادی عقیدہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت 48، 49 اور 50 ہیں۔ ان آیات کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان گنت و بے شمار ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اس زمین پر بسنے کا موقع دیا جاتا رہا۔ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا کہ قوم فرعون کا زمانہ آیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ان کی طرف بھیجا گیا، اور جیسا کہ آگے آئے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا، اور آخر میں ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دور آ گیا۔ اب ختم نبوت کی بنیاد پر امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی، اور قیامت تک کسی نئے نبی کو بھیجنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ ختم نبوت اور رسالت کی بات بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ اسی سورت کی 68-69 کے ذیل میں حضرت مولانا لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغام یعنی قرآن مجید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کریں، لیکن مکہ والوں نے مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت تکلیف پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے کلام پر تدبر کرتے، فکر کرتے، سوچتے تو ان کا بھلا ہوتا۔